تمنا ہے درد کا درما ہے گفتگو اس کی، تمنا ہے درد کا درما ہے گفتگو اس کی، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سر تشریف لائیے گا نسیم سحر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور دوسرے معزز مہمانان اور صاحب کتاب، السلام علیکم۔ سینئر ہونے کا ایک بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کہہ دی جاتی ہیں، اور سینئر ہونے کے انتظار میں سینئر کا حشر وہی ہوتا ہے جو سینئر سٹیزن کا ہوتا ہے۔ بہرحال احتیاطاً میں مضمون بہت مختصر لکھ کے لایا تھا۔ ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی کا شعری مجموعہ ملنے سے پہلے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں میرا وہی تاثر تھا جو عام طور پر بیرون ملک شعراء کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ یا تو ان کی شاعری کسی دستے خیب کی مرہون منت ہوتی ہے، یا پھر ایسی شاعری ہوتی ہے جسے بس کھینچ تان کر ہی شاعری کہا جا سکتا ہے۔ پھر جب کتاب ملی تو ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی دیکھ کر سوچا ان کی شاعری بھی گنجلک اور مقالاتی یا فلسفیاتی انداز کی ہوگی۔ خیر، کچھ ایسے ہی احساسات کے ساتھ کتاب پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر یوں ہوا کہ اس کتاب نے خود کو پڑھوا لیا، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ ان کی خوبصورت شاعری میں جا بجا جگمگاتے ہوئے تخلیقی کمکموں نے ذوق کو پوری طرح منور کر دیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شعری مجموعہ ایک جینوین شاعر کے کلام پر مبنی ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شاعری میں ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی بیرون ملک مقیم ہونے کے باوجود شاعری کی مین اسٹریم سے پوری طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری میں تشبیہات، لفظی تراکیب، ردیفوں کا چناؤ اور قافیوں کا التزام یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اساتذہ کی شاعری گھول کر پی ہوئی ہے، بلکہ معاصر شاعری کے رجحانات، رویوں، لفظیات اور اسلوب پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ جہاں ایک طرف وہ شاعری کی مین اسٹریم سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی شعروں میں اظہار کرتے ہیں، وہیں بیرون ملک مقیم تخلیقی شعراء کو مہاجرت کے کرب کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی محبت کے سبب نوسٹالجیا کی جس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اظہار بھی واضح طور پر کرتے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں غم روزگار گھر لے چل، میں تھک گیا ہوں غم روزگار گھر لے چل، بہت پھرا کیے ہم عمر رائے گاں لے کر۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں ہم کے لفظ کے استعمال نے شعر کو بیرون ملک پاکستانیوں کے کرب کو ایک اجتماعی صورت دے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ شاعر کا منصب انفرادی سطح سے اوپر اٹھ کر اجتماعی صورتحال کی ترجمانی کرتا ہے۔ کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ مصنف نے ہر تخلیق کے آخر میں سن تخلیق اور اس شہر یا ملک کا نام بھی درج کر دیا ہے جس میں وہ اس وقت مقیم تھے۔ یوں گویا انہوں نے اپنی کیفیت کو اپنے عہد سے منسلک کر دیا ہے۔ تاہم سن تخلیق درج کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے شعر جو مصنف نے کئی سال پہلے کہے تھے ان کا انطباق کئی سالوں اور عشروں کے بعد کی صورتحال پر بھی ہوتا ہے، اور یوں گویا انہوں نے اپنے شعروں کی آفاقیت اور اپنی مستقبل بینی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ازل سے ایک طلسماتی کائنات میں ہوں، ازل سے ایک طلسماتی کائنات میں ہوں، میں اپنے آپ کو دہراتی کائنات میں ہوں، میں اپنے آپ کو دہراتی کائنات میں ہوں، میں اپنے آپ کو دہراتی کائنات میں ہوں، میرے وجود و عدم سے ہو کیا علاقہ اسے، میرے وجود و عدم سے ہو کیا علاقہ اسے، خود اپنے ہونے پہ پچھتاتی کائنات میں ہوں، خود اپنے ہونے پہ
पछताती कायनात में हूँ। नहीं है फ़ायदा कुछ अब तो लफ्ज़ कुन से भी, नहीं है फ़ायदा अब कुछ अब तो लफ्ज़ कुन से भी, फ़ना की रो की तरफ जाती कायनात में हूँ। फ़ना की रो की तरफ जाती कायनात में हूँ। न जाने मुझ पे ये असरार क्यों नहीं खुलते, न जाने मुझ पे ये असरार क्यों नहीं खुलते। हकीकी है कि हिकायाती कायनात में हूँ, हकीकी है कि हिकायाती कायनात में हूँ। और फ़ज़ा में फाख्ता कोई नज़र नहीं आती, फ़ज़ा में फाख्ता कोई नज़र नहीं आती। लहू की बारिशें बरसाती कायनात में, फ़ज़ा में फाख्ता कोई नज़र नहीं आती। लहू की बारिशें बरसाती कायनात में हूँ। क़य्यूम ताहिर एक वो सऊदी अरब के हवाले से है कि मदीने जाके हमेशा यही लगा है मुझे, मदीने जाके हमेशा यही लगा है मुझे। कबूलियत की मनाजाती कायनात में हूँ, कबूलियत की मनाजाती कायनात में हूँ। तवज्जो मेरी तरफ कायनात कैसे करे, तवज्जो मेरी तरफ कायनात कैसे करे कि मैं तो एक मज़ाफ़ाती कायनात में हूँ। तवज्जो मेरी तरफ कायनात कैसे करे, तवज्जो मेरी तरफ कायनात कैसे करे कि मैं तो एक मज़ाफ़ाती कायनात में हूँ। और भी शेर हैं लेकिन मैं मक्ता पेश करूँ। नसीम इस पे भला क्या है मेरा इस्तेकाक, नसीम इस पे भला क्या है मेरा इस्तेकाक, किसी की दी हुई खैराती कायनात में। बहुत शुक्रिया।